قرآن میں سورہ مریم میں آل عمران میں آیا نا، جب بے موسمی پھل حضرت مریم کے پاس دیکھے حضرت زکریا علیہ السلام نے، تو انہوں نے کہا یہ مریم کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ حضور آپ کا فیض ہے، آپ میرے پیر، میں آپ کی مریدنی۔ یہ تو تھا رشتہ، خالو بھی تھے، پیر بھی تھے، اور پیر آپ کا بنایا پیر نہیں، پیغمبر، اور کفالت اللہ نے مرزانہ طور پہ ان کے سپرد کی تھی۔ تو انہوں نے اپنے پیر کو کہا یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہوا من عند اللہ۔ آگے پیر بھی مواحد تھا، اس نے نہیں کہا کہ میں منو بچو کٹتا جائے، ہاں وسیلے کے بغیر ہی چل رہی ہے مریم۔ وہ اتنی کلک کی کہ وہ محراب میں چلے گئے، دعا کیا اللہ اگر تو مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد یعقوب کا وارث، جو اس ہیکل سلیمانی، ٹیمپل آف سلیمان، اس خانقاہ میں بیٹھ کے توحید کا کام میرے بعد کرے، کیا تو مجھے بیٹا نہیں دے سکتا؟ تو اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا کی بشارت دی ان کو علیہم السلام۔ دعائیں کر کے خود ہٹے ہیں، فرشتہ آیا بشارت دینے کے لیے، سورہ مریم آل عمران کے الفاظ ہیں، فرشتہ کہتا ہے جی ہم آپ کو بشارت دے رہے ہیں۔ تو حضرت زکریا کیا کہتے ہیں کہ میری اولاد کیسے ہوگی، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے۔ یہ بات بخاری میں لکھی ہوتی، سارے منکرین حدیث کہتے ہیں دیکھو جی نبیوں دی گستاخی، یہ نبی کہہ سکتا ہے؟ وہ تو خود دعا کر رہا ہے کہ مجھے اولاد دے، اس کو اللہ پہ یقین نہیں ہے کہ اللہ اولاد دے سکتا ہے، بانجھ کو بھی۔ لیکن یہ قرآن میں آئی ہوئی ہے، اس کی صرف ایک تعویل ہے کہ انسان تھے، اور انسان کے ساتھ بشری کمزوریاں جڑی ہوتی ہیں۔ وہ چاہ رہے تھے کہ مجھے کوئی اس کی نشانی مل جائے ایسی، مجھے مزید تسلی ہو جائے، جس طرح حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ میرا یقین ہے کہ مردوں کو اللہ زندہ کرے گا، لیکن دل کے اطمینان کے لیے یا اللہ ایک بار میرے سامنے بھی کر کے داسنا۔ تو انہوں نے وہ پرندے پالے اور اللہ نے زندہ کیا، سورۃ البقرہ میں آیا، دل کی مضبوطی کے لیے۔ تو یہاں پہ بھی پھر ان کو نشانی دی گئی کہ 3 دن تک آپ کی زبان نہیں چلے گی، صرف اشاروں سے آپ باتیں کریں گے۔ یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ اللہ کا بڑا فیصلہ ہو چکا ہے۔ پھر وہ اپنے حجرے سے نکلے اور انہوں نے لوگوں کو کہا کہ صبح شام اللہ کو یاد کرو، اللہ کے فیصلے کا بہت بڑا دن ہے کہ دیکھیں اولاد یعقوب کا وارث، ابراہیم کی اولاد میں توحید کا وارث مجھے بیٹا ملنے والا ہے، یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام۔ تو وہاں ہم کیا کہیں گے؟ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ اس طرح کیسے کر سکتے تھے؟ بشری تقاضا، جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی ذکر آیا بخاری میں بھی، اگر اس روایت کو کوئی صحیح بھی مانے کوئی گستاخانہ نہیں ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا، ان کو فرشتہ انسانی شکل میں آ کے کہہ رہا ہے کہ آپ اور آپ کے ہونے والے بیٹے عیسیٰ ابن مریم کو سارے جان والوں کے لیے نشانیاں بنا رہا ہوں۔ یہی کہا نا، جبرائیل جسے انسانی شکل میں آ کے فزیکلی ملے، خواب میں نہیں، اس کے بعد اس کو کوئی شک ہونا چاہیے؟ اس کے بعد تو اسے پوری زندگی خوشی کی گزارنی چاہیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ مجھے ایسا بچہ ملنے والا ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوگا، وہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی روح ہے۔ یہاں روح سے مراد اللہ کی مخلوق روح، وہ ہمارے اندر بھی ہے، لیکن وہ خاص روح اس لیے کہ ان کا باپ کوئی نہیں تھا، جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی آیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ آدم علیہ السلام تو اس سے بھی اوپر کا معاملہ ہے نا، ان کی تو ماں بھی کوئی نہیں، اس لیے اللہ نے سورہ المائدہ میں کہا ہے کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں تو آدم کی سی ہے، یعنی آدم کو تو تم بھی بندہ مان رہے ہو، تو عیسیٰ خدا کا بیٹا کہاں سے ہوا؟ اگر عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے تو آدم تو بڑا بیٹا ہوا، اس کی تو ماں بھی کوئی نہیں، عیسیٰ تو پھر بھی ماں کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں۔ اتنی بشارتیں دیکھ کے بھی سورہ مریم میں کیا آیا کہ جب وہ پریگننٹ ہوئی، پھر اولاد ہوئی، تو وہ درخت کے نیچے بیٹھ کے کیا کہہ رہی تھی؟ کاش اس سے پہلے میں مر کے مٹی ہو جاتی، کہ مجھے یہ دن دیکھنا پڑتا کہ بغیر شادی کے میں اب یہ بچہ اٹھا کے جاؤں گی تو میری قوم کیا کہے گی۔ تو ہم ادھر ہوتے تو بڑے احترام سے عرض کرتے کہ سیدہ آپ کو تو اس پریگنینسی سے پہلے حضرت جبرائیل آ کے بتا چکے ہیں یہ اللہ کی نشانی ہے، تو ہوں کس گل تے تجھے پریشانی ہے؟ لاجیکل بات ہے کہ نہیں؟ اب یہ بات لکھی ہوتی نا بخاری میں، یہ سارے منکرین حدیث جو ہے نا کتوں کی طرح ٹوٹ پڑتے، دیکھو بخاری نے حضرت مریم کی توہین کر دی، جس کو جبرائیل آ کے بتا رہا ہو کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا، وہ یہ کیسے شک میں مبتلا ہو سکتی ہے؟ تو سرکار یہ تو سورہ مریم میں لکھا ہے، اس کا جواب ہم دیں گے کہ بشری تقاضا۔ ہاں، جس طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں آیا ہے کہ حضرت حسن ابن علی کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے بعد
جب مولا علی کو اپنے مخالفین کی لاشیں بھی اٹھانی پڑیں اور مولا علی مخالفین کی لاشوں کے اوپر بھی گریہ کر رہے تھے، اپنی لاشوں میں تو کر رہے تھے، ان پہ بھی، کیونکہ وہ بھی تو مسلمان تھے، تو کہا کہ اے حسن کاش میں 8 سے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا، مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تو ناصبی کہتے ہیں کہ حضرت علی اپنی جنگ پہ پچھتا رہے تھے۔ حضرت علی اپنی جنگ پہ نہیں پچھتا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کاش میری زندگی میں ایسا لمحہ نہ آتا کہ مجھے اس تکلیف سے گزرنا پڑتا کہ مجھے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے حکومت کے باغیوں کے خلاف قتال کرنا پڑتا جو کہ مسلمان تھے۔ کاش ایسا دن نہ آتا، جس طرح کہ سیدہ مریم نے کہا کاش ایسا دن نہ آتا، میں مر کے مٹی ہو گئی ہوتی۔ یہ بشری تقاضے ہوتے ہیں، انسان اپنے غم کے اظہار کے لیے کہتا ہے، لہذا